کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، کربلا منزل بمنزل یہ ہمارا پروگرام ہے، اور اس عشرہ محرم میں ہم اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں جناب قبلہ منتظر عباس نقوی صاحب سے۔ تاریخ پر ایک منفرد نام ہے ان کا۔ اب تک جو گفتگو ہم نے کی، 28 رجب کو انکار بیعت کے بعد مدینے سے سن 60 ہجری میں ایک قافلہ روانہ ہوتا ہے جو مکہ جاتا ہے، اور وہاں 5 مہینے قیام کرنے کے بعد کربلا کی طرف یہ قافلہ پہنچتا ہے، جو 2 محرم سن 61 ہجری کا دن ہے جب وہ کربلا پر یہ قافلہ پہنچتا ہے۔ کتنی منزلیں ہیں، کتنا فاصلہ ہے، اور کیا کیا راستے کے واقعات ہیں، یہ ایک طویل موضوع ہے جس پر بہت سا وقت درکار ہے، لیکن ہم نقوی صاحب کی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف اشارہ کرتے ہوئے ان منزلوں کا تذکرہ کریں گے جو مدینے سے لے کر کربلا تک امام حسین علیہ السلام نے جہاں جہاں قیام کیا اور وہ تاریخ کے دامن میں محفوظ۔ آئیے نقوی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی نقوی صاحب، ان منزلوں کا ہم چاہیں گے اشارہ مل جائے، کتابیں موجود ہیں، آپ کی گفتگو کی اشارہ ہوگی، اور تفصیلات دیکھنے والے ان کتابوں کو بھی دیکھ سکیں گے کہ 28 رجب کو جو قافلہ چلا وہ کن کن منزلوں سے گزرا۔ منازل کے اعتبار سے جب مکے سے یہ قافلہ روانہ ہوا تو پہلی منزل تو منزل تنیم تھی۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ فرزدق سے ملاقات ہوئی تھی، اور فرزدق نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو بعد میں بڑا دہرایا گیا۔ فرزدق وہ شاعر ہے، فرزدق ایک شاعر ہے جو اس زمانے میں اپنے شاعری کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ بعد میں بھی اس کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن اس وقت تک وہ صرف ایک شاعر تک کے حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ تو اس نے اپنے شاعرانہ لب و لہجے میں تبصرہ کیا تھا کوفے کے حالات کا، کہ یہ کہا تھا کہ عراق کے لوگوں کی زبانیں دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ یعنی اس کا تبصرہ تھا، اور واقعاتی طور پر یہی صورتحال ہمارے سامنے آئی۔ اس منزل سے آگے بڑھے ہیں تو یہیں پر امام حسین علیہ السلام نے کچھ اونٹ کرائے پہ لیے اور کچھ سامان سفر حاصل کیا کہ اس کے تحت یہاں سے عراق تک کا سفر کیا جائے۔ امام کا یہاں اونٹوں کو حاصل کرنا اور سفر کا اہتمام کے لیے چیزوں کا حاصل کرنا اس بات کی علامت تھا کہ آپ نے مدینے سے چلتے ہوئے بظاہر کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا کہ جس سے یہ نظر آئے کہ آپ کے پیش نظر کوئی طویل سفر ہے۔ یہ گویا حالات نے جب سفر پر آپ کو وہ کیا ہے تب آپ سفر پر روانہ ہوئے ہیں، ورنہ پہلے سے بظاہر منصوبے کا حصہ نہیں ہے سفر۔ منزل صفا آئی جہاں پر امام حسین علیہ السلام سے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی، اور وہاں پر بھی کم و بیش یہی کوفے کے حالات وغیرہ کی بات چیت ہوئی، اور وہاں پر یہ سوال بھی اٹھا کہ آخر آپ نے ان حالات میں مکے کو کیوں چھوڑا جبکہ حج کا موقع ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ میں حرم سے ایک بالش باہر مارا جانا پسند کرتا ہوں بجائے اس کے کہ حرم میں شہید کیا جاؤں۔ اس کے بعد ایک نمایاں منزل ذات العراق کی آتی ہے جہاں سے عراق کے بارڈر شروع ہوتے ہیں۔ ابھی تک حجاز کے سرحد ختم ہو کر رہے ہیں۔ تو ضمناً میں عرض کر دوں کہ اس سے پہلے اصلاً ایک منزل آنی چاہیے تھی، اور وہ مدینے کی منزل ہوتی ذات العراق سے پہلے، مدینہ منورہ کی۔ لیکن مدینے میں چونکہ یہ کیا جا چکا ہے کہ امام حسین السلام سے مطالبہ بیعت کیا گیا ہے، اور اگر امام بیعت نہ کریں تو صورت میں شہید کیے جانے کا اہتمام ہے، تو امام نے مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے باہر کا راستہ اختیار کیا، مدینہ شہر کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ذات العراق کی منزل آئی۔ ذات العراق کی منزل سے اب آپ نے رخ اختیار کیا عراق کی طرف، یعنی یہ مقام وہ تھا جہاں سے واضح طور پر آپ کا سفر کی سمت کا تعین ہوا۔ آگے چل کر سالبیہ کی ایک منزل آئی۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر امام حسین السلام کے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ حضرت مسلم، یعنی یہ اطلاع باقاعدہ ظاہری طور پر پہنچی، 2 آدمی کوفے سے جاتے ہوئے ملے تھے، ان کو روکا گیا اور ان سے پوچھا گیا
کہ تم حضرت مسلم کے متعلق کیا خبر ہے، تم کچھ جانتے ہو تو بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس عالم میں مدینے سے نکل کے کوفے سے نکل کے آئے ہیں کہ حضرت مسلم کا سر دارالعمارہ کے دروازے پہ لٹکایا جا چکا تھا اور ان کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے. یہ شہادت حضرت مسلم کی خبر تھی. یہ وہ مقام تھا جس کو ایک طرح سے آپ بظاہر ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک شاید لوگوں کے ذہن میں یہ امید رہی ہو کہ امام حسین کوفے جائیں گے اور وہاں پر کوفے کے لوگ ان کا ساتھ دیں گے تو پھر وہ اس لیے وہ ساتھ رہے ہوں. لیکن امام نے کسی کو پردے میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا. پہلے تو اپنے اعزا کو جمع کیا اور ان سے بات کی اور ان کے سامنے صورتحال رکھی کہ بتاؤ تمہارے خیال میں یعنی کیا ہمارے لیے کوئی رستہ ہے. کوئی رستہ، کون سا رستہ ہو سکتا تھا؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ خیال آیا کہ امام حسین السلام کے لیے مناسب تھا کہ وہ واپس چلے جاتے. لیکن واپس کہاں چلے جاتے؟ مدینہ میں پہلے ہی آپ کو قتل کی دھمکی دی جا چکی ہے. کوفے کے اندر قاتل جو ہیں وہ حاجیوں کے لباس کے اندر قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مکے کے اندر قتل کرنے کے لیے کوفے کے اندر مسلم ابن عقیل قتل ہو گئے ہیں. اب یہ تینوں آپشنز امام کے سامنے بند ہو چکے ہیں. امام حسین السلام نے نتیجہ یہ ہوا کہ وہیں فیصلہ کیا کہ ہم اپنا وہ راستہ بدل لیتے ہیں اور ایک اور سمت کی طرف جو نہ مکے جا رہی ہے، نہ مدینے جا رہی ہے، نہ کوفے جا رہی ہے، ایک اور سمت کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سفر، اس تبدیلی راہ میں ایک اور وجہ بھی بیچ میں شامل ہو گئی کہ ایک منزل قادسیہ کو درمیان میں آنا تھا. اگر امام علیہ السلام کوفے کی طرف جاتے تو قادسیہ کا مقام درمیان میں آتا. قادسیہ کے اس امپارٹنٹ اسٹریٹجیکل سچویشن کی وجہ سے ابن زیاد نے وہاں پر 5000 افراد کا ایک دستہ متعین کر دیا تھا حسین ابن تمیم کی سربراہی یا حسین ابن نمیر کی سربراہی میں کہ تم امام حسین السلام کا راستہ روکو اور جہاں جب امام ادھر سے گزرنے لگیں تو ان کو گرفتار کر کے اور ہمارے پاس کوفے کے اندر پیش کرو. حسین کی یہ فوج جو تھی وہ 1000 کے دستوں پہ مشتمل تھی اور ان میں سے 1000 کا دستہ وہ بھی تھا جو حر ابن یزید ریاحی کی سربراہی میں تھا. امام حسین السلام کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ قادسیہ کے مقام پر اس نے کیمپ بنا رکھا ہے اور اب اگر امام کوفے کا رخ کرتے ہیں تو قادسیہ میں گرفتار ہوتے ہیں. سب ایک تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا، یہ جو مختلف جگہوں پر اس طرح کی فوج آ رہی ہے اور راستہ روکا جا رہا ہے، اس کا مطلب وہاں سے موومنٹ شروع ہو چکی ہے، امام کو واچ کیا جا رہا ہے پورے سفر کو.